ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ 14 فروری کو پوری دنیا میں یوم تجدید محبت منایا جاتا ہے جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا اس کے متعلق کوئی مستند حوالہ تو موجود نہیں، البتہ ایک غیر مستند خیالی داستان پائی جاتی ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں ویلنٹائن نام کے ایک پادری تھے جو ایک راہبہ کی زلف گراگیر کے اسیر ہوئے۔ چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی تشفیع کے لیے اسے بتایا کہ اسے خواب میں بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ صنفی ملاپ کر لیں تو اسے کوئی گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ راہبہ نے اس پر یقین کیا اور دونوں جوش عشق میں سب کچھ کر گزرے۔ کلیسا کی روایت کی یوں دھجیاں اڑانے پر ان کا حشر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے، یعنی انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کچھ منچلوں نے ویلنٹائن صاحب کو شہید ملت کے درجہ پر فائز کرتے ہوئے ان کی یاد میں دن منانا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ 14 فروری 279 عیسوی کو پیش آیا۔ اس کی یاد میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اسے عاشقوں کے تہوار پر منایا جاتا ہے۔ اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے سے اس کی کیا نسبت ہے؟ اس کے بارے میں بک آف نالج کا مذکورہ اقتباس لائق توجہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں یقین سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا آغاز ایک رومی تہوار لوپرکالیا کی صورت میں ہوا۔ قدیم رومی مرد اس تہوار کے موقع پر اپنی دوست لڑکیوں کے نام اپنی آستینوں پر لگا کر چلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے تحائف کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ بعد میں جب اس تہوار کو سینٹ ویلنٹائن کے نام سے منایا جانے لگا تو اس کی بعض روایات کو برقرار رکھا گیا۔ اسے ہر فرد کے لیے اہم دن سمجھا جانے لگا جو رفیق یا رفیقہ حیات کی تلاش میں تھا۔ 17ویں صدی کی ایک پر امید دوشیزہ سے یہ بات منسوب ہے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے والی شام کو سونے سے پہلے اپنے تکیہ کے ساتھ 5 پتے ٹانکے۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خواب میں اپنے ہونے والے خاوند کو دیکھ سکے گی۔ بعد ازاں لوگوں نے تحائف کی جگہ ویلنٹائن کارڈز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ویلنٹائن ڈے کے حق میں سیکولر نظریہ کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں سیکولر اور آزاد خیال دانش اور طبقہ کی رائے یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے خوشیاں اور محبت بانٹنے کا دن ہے۔ اس روز اگر خاوند اپنی بیوی کو ازراہ محبت پھول پیش کرے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر میں غیر مردوں اور غیر عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا اور اظہار محبت کرنا منع ہے۔ مسیحی نقطہ نظر میں چرچ نے ان خرافات کی ہمیشہ مذمت کی ہے اور اسے جنسی بے راہ روی کی تبلیغ پر مبنی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی پادریوں نے اس دن کی مذمت میں سخت بیانات دیے۔ بینکاک کے ایک عیسائی پادری نے بعض افراد کو لے کر ایک ایسی دکان کو نظر آتش کر دیا جس پر ویلنٹائن کارڈ فروخت ہو رہے تھے۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کا تصور 90 کی دہائی کے آخر میں ریڈیو اور ٹی وی کی خصوصی نشریات کی وجہ سے مقبول ہوا۔ شہری علاقوں میں اسے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ پھولوں کی فروخت میں کئی 100 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال کارڈز کی فروخت کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2-3 سالوں سے اسے کس انداز میں منایا جا رہا ہے؟ اس کا اندازہ 14 فروری سے 1-2 روز آگے پیچھے کے کسی بھی قومی اخبار پر
سرسری نگاہ ڈال کر کیا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ راکم کے ایک دوست نے بتایا کہ 14 فروری 2004 ہفتہ کو جب میں اپنے کام سے واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ 30-25 نوجوان جنہوں نے سرخ قمیض اور شرٹس پہن رکھی ہے اور ہاتھوں میں گلاب کے پھول اٹھا رکھے ہیں، ایک سادہ مزاج آدمی کو پیٹ رہے ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ مستانوں کی ٹیم ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کے شوق میں راہ گزرتی خواتین کو تنگ کرنے اور پھول پیش کرنے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس شخص نے انہیں ایسی فحش حرکتیں کرنے سے منع کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں یہ سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ پولیس کو فون کیا جائے، مگر قریب کہیں فون کی سہولت میسر نہ تھی۔ پھر میں اس معمولی واردات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ اگرچہ بظاہر یہ واقعہ چھوٹا ہوگا مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ سرکاری سطح پر اگر ایسے اقدامات کی روک تھام نہ کی گئی تو آئندہ چند برسوں میں جنسی انارکی اور اباحیت کا ایک نہ تھمنے والا سیلاب اس معاشرے کی رہی سہی اسلامی اقدار بہا لے جائے گا۔ در حقیقت اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے تہواروں کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کی تشہیر میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس دن خصوصی پروگرام دکھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ غیر ضرور رساں یا مسلمانوں ہی کا تہوار، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ تہوار اور یہ پروگرام انسان کی ناجائز نفسیاتی خواہشات کو پرہان چڑھاتے ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس کی تشہیر میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اصل میں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ تہوار اور یہ پروگرام انسان کی ناجائز نفسانی خواہشات کو پروان چڑھاتے ہیں، بے راہ روی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں۔ اس دن بنت حوا کی عزت برسر بازار نیلام ہوتی ہے، موسوم کلیاں مسل دی جاتی ہیں۔ ہوس کے پجاری اس دن خوشیوں کی شادیانے بجاتے ہیں، جبکہ حیا پیک کر لوگ شرم سے پانی پانی ہوتے ہیں۔ ایک بیہودہ رسم جس پر اربوں روپے پھونک دیے جاتے ہیں۔ اگر بات کریں تو یورپ کی، تو وہاں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس تہوار کو غلط سمجھتی ہے۔ اس حقیقت کے بعد ساری بات عیاں ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اس طرح کے تہواروں کو پروان چڑھانا اسلامی معاشرے میں تباہی بربادی پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمیں اپنی اسلامی اقدار سے دور تو نہیں کیا جا رہا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا غیر مسلم عید کا تہوار مناتے ہیں، عید الفطر اور عید قرباں مناتے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نہیں میں ہوں۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اسلامی اقدار کو اپنائیں اور غیر اسلامی تہوار کو بالکل رد کر دیں۔ اے بنت حوا، ان گلابوں کی فریب دہ سرخی پہ نہ جانا، یہ محبت کے نام پر ہوس کے پجاریوں کا دام خوش رنگ ہے۔ اے آدم کی بیٹی، یہ بات ذہن نشیں کرنا کہ مرد و عورت